نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا صحابہ اللہ پاک نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی 6 کمال خالق کائنات نے مجھے ایسے دیے ہیں جو میرے علاوہ خالق کائنات نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ جو مجھے دے دیا وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ 6 چیزیں اس حدیث میں گنوائیں، اس کے علاوہ بھی کئی حدیثوں میں آئی ہیں، لیکن وہ 6 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے گنوائی ہیں، فرمایا کہ خالق کائنات نے اعطیت جوامع الکلم، خالق کائنات نے مجھے جوامع الکلم بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں اور اس کے اندر مواد زیادہ سمیٹ کے لوگوں کو عطا فرماتا ہوں۔ تھوڑی گفتگو کر کے، تھوڑے لفظ بول کے مراد میں زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ ایک فن ہے جو خالق کائنات لوگوں کو عطا فرماتا ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، عربی کا مقولہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن پر دلیل ہو، جس کے اندر مواد زیادہ ہو۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو جوامع الکلم بنا کے بھیجا۔ تھوڑی گفتگو فرماتے لیکن کام کی بات کرتے۔ اور فرمایا دوسری وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ 1 مہینے کا روب اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنے دشمن کے مقابلے میں 1 مہینہ دور مسافت میں بھی کھڑا ہوں، پھر بھی میرے دشمن کو پتا چل جائے نا میں آ رہا ہوں، وہیں سے اس پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ خالق کی کائنات نے احلت لی المغانم، کہ میرے لیے اللہ پاک نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے خالق کی کائنات نے ساری زمین کو مسجد اور پاک کر دیا ہے۔ یہ کسی اور نبی کے لیے نہیں تھا۔ پچھلی امتیں اپنی عبادت گاہوں میں جاتی، وہاں جا کے عبادت کرتی، لیکن فرمایا کہ میری امت کے لیے خالق کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور 5ویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ پہلے نبی بعض علاقوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے اور بعض انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، لیکن مجھے جب خالق کائنات نے بھیجا تو کائنات کے اندر ہر جاندار، ہر بے جان، جتنی بھی اللہ کی مخلوق تھی، اللہ نے سب کے لیے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور 6ٹھی چیز آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب پر آخری نبی اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا کے اللہ نے مجھے ختم نبوت کا اعزاز اور منصب عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بروز محشر وہ جو میدان سجے گا تو لوگ انبیاء کرام کی خدمت میں جائیں گے، کہیں گے ہماری سفارش کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آپ کو تو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آپ تو کلیم اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں۔ یعنی ہر نبی علیہ السلام کو ان کے منصب کے ساتھ پکاریں گے کہ حضور آپ پر تو اللہ کا کرم ہے، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نجی اللہ ہیں، آپ صفی اللہ ہیں۔ لیکن سب کیا کہیں گے کہ آج خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم نہیں بول سکتے۔ پھر سارے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہیں گے انتا رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور تمام نبیوں کی خاتمیت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، بلکہ جس طرح اکلوتا بچہ جب بچھڑا ہوا اپنی ماں کے گلے آگے لگتا ہے نا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو اپنی آغوش میں لیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ یہ دنیا میں جیسے عزیز اکلوتا بیٹا اپنی ماں کو پیارا ہوتا ہے، قیامت کے دن نبی کو اپنے غلام ایسے ہی پیارے ہوں گے۔ ادھر
وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہے تو کتنی جگہوں پہ میں ملوں گا؟ 3 جگہوں پہ، حوض کوثر، میزان اور پل صراط۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے تو آ کے آپ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، وخاتم الانبیاء، اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ تو ہمیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ہم مسلمان ہو گئے، کوئی شک نہیں اس میں، یہ ہمارا مکمل کلمہ ہے۔ لیکن ضرورت جب جب پڑے گی، جب جب ضرورت پڑے گی تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ختم نبوت کا نعرہ لگانا بھی ہم پر واجب ہو جائے گا۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی کسی قسم کا نہ نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اول المرسلین آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ انبیاء میں سے پہلے حضرت آدم ہے، اور انبیاء میں سے آخری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور ایک حدیث پاک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بھی عالم تھے۔ حضرت کعب بھی، کعب بن احبار جنہیں کہا جاتا ہے، اسلام لے آئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور کہتے ہیں کہ میرے والد بھی بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ انہوں